صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے. ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین، یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا. لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر دوڑ لیتے ہیں، ہم پر بہت جماتے ہیں. کسی نے کہا ساحر ہیں، کچھ جادو سیکھ لیا ہے. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا. یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک دم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فکرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے. أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے. سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے کر رہے ہیں، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے کر کے قیمہ بنا کر ان آیات کا تمسخر اڑا رہے ہیں. ایک جگہ قرآن مجیدی میں مذکور ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑ رہا ہے. بھائی یہ دیکھو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم پر تو کل 19 فرشتے ہیں، علیہا 19 قرآن میں آیت نازل ہوئی. ایک پہلوان کہتا بھائی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 9 کا تم انتظار کر لو. یہ باتیں آ رہی ہیں حضور کے کانوں میں. کلام الہی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، مجھ پر کیا فکرے چست کیے جا رہے ہیں، مجھ پر جس طریقے سے استہزاء اور تمسخر کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، دل بھچ رہا ہے، دل میں صدمہ ہے. دیکھیے سورہ نون ہے، اور میرے نزدیک یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے. اس کی ابتدائی آیات نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. نون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے. آپ کیوں برا منا رہے ہیں؟ اے نبی آپ کیوں صدمہ اور رنج اور اندوہ محسوس کر رہے ہیں؟
ان بدबख्तों के कहने से कोई आप मजनून हो जाएंगे? मानता बे नेमत रब्बे का भी मजनून, फइन्न लक लअजरन गैर ममनून। आपको जो ये सब्र करना पड़ रहा है, आपको जो ये झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको वो अज्र मिलेगा जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होगा। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और है नबी आप तो खुल्क़ अज़ीम के हामिल हैं। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत में तहारत, नफासत, पाकीज़गी, आज तक दुनिया ने कोई पागल, कोई मजनून ऐसा भी देखा? ये सारी बातें अल्लाह ताला हुजूर की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं। उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है? वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो ए नबी, सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, फूंके मार के ही बस। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दे, हालांकि अल्लाह ताला तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खाए इन काफिरों को कितना ही नागवार हो। इसकी तर्जुमानी है, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। यही वजह देखिए, मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। कुछ मिसालें मैं दे चुका हूं, वले रब्बे का फस्बिर, इसी तरीके से वस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ए नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ये सूरह नून जिसकी इब्तिदाई आयात मैंने आपको सुनाई, नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, इसका इख्तिताम क्या होता है? वस्बिर लिहुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत इज़ नादा वहुवा मकज़ूम। ए नबी सब्र कीजिए अपने रब के फैसले का, इंतजार कीजिए और उस मछली वाले के मानिंद ना हो जाइए। मछली वाला कौन? हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मछली वाले ने अपने दीनी हमीयत और गैरत जो थी उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया, अपनी कौम को छोड़कर चल दिए। नबी का, रसूल का यह मामला होता है, जैसे कि आपको मालूम है कोई अफसर है किसी हुकूमत का, वो अपनी प्लेस ऑफ ड्यूटी को नहीं छोड़ सकता, ही मस्ट स्टिक टू हिज प्लेस ऑफ ड्यूटी। बड़े अफसर्स के लिए तो ये बहुत बहुत अहम बात है। तो ए रसूल, जहां आपको हमने तैनात किया है आप वहां से हिल नहीं सकते कि जरा मुखालफत हुई, लोगों ने फिक्रे तुष्ट किए और आप कहीं और चल दिए, दफा होइए, ये बात नहीं सुनना चाहते, मैं किसी और को सुनाऊंगा। हो सकता है ना? हम तो करते हैं ना ये, इसलिए कि हमें तो अल्लाह ने कहीं तैनात तो नहीं किया ना। अगर एक जगह के लोग बात नहीं सुनते, चलो भाई हम कहीं और जाएंगे, वहां बात सुनाएंगे। लेकिन रसूल का मामला होता है, जो उसकी प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट है, ही कैन नॉट लीव हिज प्लेस विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपने ये सुना होगा, सीरत की तकारीर में पढ़ा होगा कि मदीने की तरफ हिजरत की इजाजत हुजूर ने तमाम सहाबा को दे दी, खुद मुंतजिर रहे जब तक कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं आती। हजरत अबू बकर पूछते रहते थे, हुजूर इजाजत आ गई कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हुजूर इज़्न आ गया? नहीं आया, अभी नहीं आया। हबशा की तरफ सबको भेज दिया, इजाजत दे दी, जो जाना चाहे चला जाए। हुजूर की साहिबजादी जो हजरत उस्मान के निकाह में थी वो भी हिजरत कर रही, लेकिन हुजूर तो नहीं गए। रसूल नहीं छोड़ सकता अपनी जगह को। यहां तक के तमाम तकरीबन सहाबा चले गए, हुजूर रह गए, हजरत अबू बकर रह गए, हजरत अली रह गए। और हजरत अबू बकर पूछ रहे हैं बार बार, इजाजत आई या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। हजरत आयशा ने वाकया बयान किया कि एक रोज अचानक दोपहर के वक्त
ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے۔ یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ تو ہے ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں۔ یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سوتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ کو بولنے پر ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا مطلب۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈرے نہ ہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے۔ انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش۔ یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں، یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں۔ یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی، اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے۔ حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چٹ لٹا دیا، اوپر سے وہ آگ مکے کا کہ سورج جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل هو اللہ احد، الفاظ بھی۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے۔ جھیلو، برداشت کرو، توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا،
اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا۔ البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی۔ بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو ایذائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا؟ دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، آ گیا کسی طریقے سے، ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا کس طرح؟ 4 سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرکھتے ہوتے۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ ہے تواصوا بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ تواصوا بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی۔ 4 سے لے کر 12 تک 8 برس، اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن، تشدد، مار پیٹ، جلانا، دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا، آنکھیں رکھنا، بھوکے رکھنا، ان کو ڈال دی گئی زنجیریں، گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو۔ حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی، دم گھٹ رہا ہے، جان نکل رہی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر، لباس معطر ہوتا تھا، جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، وہ جا رہا ہے مصعب، یہ خوشبو اس کی ہے۔ اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا، ماں نے پالا تھا، دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ، لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا، بڑے لاڈ پیار میں، 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ماں کا اختیار نہیں تھا، چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا۔ چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں، یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ ہرن ہو جائے گا۔ حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا، اچھا ٹھیک ہے چچا جان میں گھر چھوڑتا ہوں۔ وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے، باپ نے کیا کہا تھا؟ واجرنی ملیہ، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اچھا ابا جان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں، آپ پر سلامتی ہو،
میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں. جلدی. یہی جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل ہے نا قریش. آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے، مصعب کے ساتھ، اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چچا نے سوچا، میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے. غصے میں آ کے اگلی بات کہی، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں.